بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ اللہ رب العزت نے ہم پر بہت بڑا انعام اور بہت ہی بڑا فضل فرمایا کہ اس نے ہمیں ایمان کی نعمت سے سرفراز کیا۔ دنیا اور آخرت میں اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی، کیونکہ آخرت کی جتنی نعمتیں ہیں اور آخرت کی تکلیفوں سے بچنے کے جتنے بھی طریقے ہیں وہ سب ایمان لانے کی بدولت ہیں۔ اللہ پاک نے دین اسلام کی صورت میں ایسی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے جو صرف چند عبادتوں کا نام نہیں اور اس کے احکامات زندگی کے چند امور سے متعلق نہیں، بلکہ یہ ہماری ساری زندگی پر حاوی ہے۔ اس میں پیدائش سے لے کر موت تک کے احکام ہیں۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے پر بھی احکام ہیں، جوں جوں بچہ بڑا ہوتا ہے اس کے بھی احکام ہیں، پھر جن جن مراحل سے انسان گزرتا ہے اس کے ہر مرحلے سے متعلق احکام اور ہدایات موجود ہیں، یہاں تک کہ وہ بڑا ہو کر نکاح کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، ملازمت یا زراعت کرتا ہے، سفر کرتا ہے یا بیمار ہوتا ہے، ان سب کے احکامات شریعت کے اندر موجود ہیں۔ تو ہر شعبہ زندگی کے بارے میں دین اسلام میں کافی اور وافی تعلیمات موجود ہیں۔ اس کا ایسا ہماگیر اور جامع ہونا بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی مذہب ایسا نہیں جو اس قدر مکمل، جامع اور تمام شعبہ جاتی زندگی پر حاوی ہو۔ اگر انسان کسی بھی شعبہ زندگی میں قدم رکھے اور کوئی ہدایت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہ ہو تو آدمی حیران رہ جائے کہ میں کیا کروں، ایک بے قلی کی کیفیت میں مبتلا ہو جائے اور بے سکونی کا شکار ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ انعام ہے کہ اس نے ہمیں ایمان بھی دیا، دین اسلام بھی دیا اور جامع بھی دیا، اور اتنا جامع دیا کہ کسی بھی شعبہ زندگی کے متعلق ہر آدمی اس سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے اور ان پر عمل کر کے اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق گزار سکتا ہے۔ چنانچہ ہمارے دین میں راستوں کے بارے میں بھی احکامات موجود ہیں، جن راستوں سے ہم آتے جاتے ہیں اور جن راستوں سے ہم رات دن گزرتے ہیں، چاہے وہ گلی کوچوں کے راستے ہوں یا بازار کے راستے ہوں،
اور چاہے شہر کے اندر کے راستے ہوں یا شہر سے باہر کے راستے ہوں، بہرحال جو بھی راستے آنے جانے کے لیے بنائے گئے ہیں ان سب راستوں کے لیے بھی ہمارے دین میں جامع ہدایات ہیں، اور ان پر عمل کرنا بھی سراسر دین ہے۔ اگر ہم ان پر عمل کریں تو ہم آنے جانے میں انتہائی آسانی محسوس کریں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آنے جانے اور راستے کے بارے میں جو تعلیمات اور ہدایات ہیں، اگر مسلمان ان پر عمل کر لیں تو دنیا میں سب سے زیادہ ان کے راستے صاف شفاف ہوں گے۔ آج ان ہدایات پر عمل کرنے کی وجہ سے غیر مسلموں کے راستے صاف شفاف ہیں، اور جن ممالک میں غیر مسلموں کے راستے صاف اور شفاف ہیں انہی ممالک میں مسلمانوں کے راستے ان احکامات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے سب سے زیادہ گندے اور خراب ہیں۔ جہاں ہم لوگ رہتے ہیں یہ مسلم ملک ہے، یہاں ہم دین پر عمل نہیں کرتے، اس لیے ہمارے گلی کوچوں اور بازاروں کے راستے سب گندے ہیں، خراب ہونے کے ساتھ ساتھ تکلیف دہ اور اذیت ناک ہیں۔ ان راستوں سے گزرنا باعث تکلیف ہے، اور وہ تکلیف ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہے۔ تو آج اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم راستے میں بیٹھنے سے پرہیز کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، راستوں میں بیٹھنے سے بچنا تو ہمارے لیے مشکل ہے، کیونکہ جب ہم راستوں سے گزرتے ہیں تو ہماری ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، اور ملاقات ہونے کی وجہ سے ہمیں دوسری باتیں اور مشورہ کرنا بھی ہوتا ہے، کبھی باتیں کہنی ہوتی ہے اور کچھ باتیں بتانی ہوتی ہے، اور اس قسم کی باتیں ہم وہاں کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر نہ کریں تو ہمارے لیے مشکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا اگر تمہیں راستے میں مجبوراً بیٹھنا پڑتا ہے تو پھر تم راستے کا حق ادا کیا کرو، یعنی راستے میں بیٹھنے یا کھڑے ہونے کا جو حق ہے وہ ادا کر دیا کرو۔ تو کچھ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، راستوں کا کیا حق ہے تاکہ ہم راستوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے راستے میں بیٹھیں یا کھڑے ہو کر بات چیت کریں تو ہماری باتیں بھی ہو جائیں گی اور ساتھ ساتھ جو حق ہے وہ بھی حق ادا ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے حقوق بیان کرتے ہوئے فرمایا، غض البصر، راستے کا ایک حق یہ ہے کہ نظر نیچی رکھنا، کف الاذی، دوسرا حق یہ ہے کہ تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا، ورد السلام، تیسرا حق یہ ہے کہ گزرنے والوں کے سلام کا جواب دینا، والامر بالمعروف، چوتھا حق یہ ہے کہ اچھی بات کا حکم کرنا، والنہی عن المنکر، پانچواں حق یہ ہے کہ بری بات سے روکنا۔ مزید حقوق دوسری احادیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ وارشاد السبیل، چھٹا حق یہ ہے کہ جو آدمی راستہ یا جگہ بھول گیا ہو اس کی رہنمائی کرنا۔ وتغیث الملہوف، ساتواں حق یہ ہے کہ جو آدمی مظلوم ہو، حیران اور پریشان ہو اور مدد کا خواہاں ہو تو اس کی مدد کرنا۔ وأعان علی الحمولہ، آٹھواں حق یہ ہے کہ جو آدمی اپنے سر پر وزن لادے ہوئے ہے یا اپنے سر پر وزن رکھنا چاہتا ہو یا وزن اتارنا چاہتا ہو تو اس کی مدد کرنا۔ یہ راستے کے 8 حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں تک ہو سکے راستوں میں بیٹھنے اور کھڑے ہونے سے پرہیز کرو، کیونکہ راستوں میں بیٹھنے اور کھڑے ہونے سے آنے جانے اور گزرنے والوں کو اذیت اور تکلیف ہو سکتی ہے۔ راستے اس لیے نہیں ہیں کہ وہاں پر بیٹھا جائے اور ان کو بیٹھک بنایا جائے، بلکہ وہ تو گزرگاہ ہیں، گزرنے کی جگہیں ہیں، نہ کہ بیٹھنے اور مذاکرہ کرنے کی جگہیں۔ لیکن ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ صحابہ کرام کی مجبوری دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حقوق کے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بقدر ضرورت راستے میں بیٹھنے کی گنجائش دے دی
اگر راستے میں بیٹھنے کی ضرورت ہو تو ایک طرف کو ہٹ کر بیٹھ جائیں، کھڑے ہونے سے کام چل جائے تو ایک طرف کھڑے ہو کر بقدر ضرورت بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن ان باتوں کا خیال رکھیں۔ پہلی بات ہے، اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جو آدمی راستے سے گزرے یا راستے میں کھڑا ہو یا راستے میں کہیں بیٹھے تو اپنی نظر کو نیچی رکھے، اس لیے کہ راستے سے نامحرم عورتیں بھی گزریں گی اور دوسرے ایسے مناظر بھی وہاں نظروں کے سامنے سے گزریں گے جن کی طرف دیکھنا منع ہے، بلکہ ہر وہ چیز جس کی طرف دیکھنے سے شریعت نے منع فرمایا ہے ان سب سے اپنی نظر بچا کر رکھیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے مردوں کو یہ حکم دیا ہے، آپ مسلمان مردوں سے یہ کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ صفائی کی بات ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، سب خبر ہے جو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں۔ اور 3 احکام اللہ پاک نے عورتوں کو دیے ہیں، چنانچہ ارشاد فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ اسی طرح مسلمان عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کے مواقع کو ظاہر نہ کریں۔ قرآن کریم کی ان 2 آیتوں میں اللہ رب العزت نے مردوں کو الگ حکم دیا ہے اور عورتوں کو الگ حکم دیا۔ دونوں کو الگ الگ حکم دینے کی وجہ یہ ہے کہ ذہن کے اندر اس بات کی اہمیت بیٹھ جائے، ورنہ عام طور پر قرآن و حدیث کے اندر جتنے بھی احکام ہیں وہ مردوں کو براہ راست دیے گئے اور ان کے تابع ہو کر خواتین کو دیے گئے ہیں۔ یہ حکم اللہ پاک نے بطور خاص مردوں اور عورتوں کو الگ الگ خطاب کر کے دیا ہے، اور اس میں اس حکم کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور یہ حکم ایسا ہے جس پر اگر عمل کر لیا جائے تو پھر انشاءاللہ بے شمار گناہوں سے حفاظت ہو جائے گی۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔